اے بی بی شیما آپ کون ہیں؟ آپ کو میں نے پہچانا نہیں۔ وہ کہنے لگی اے محمد تو بھول گیا، میں وہی حلیمہ کی بیٹی ہوں جو جنگل میں تجھے لے جایا کرتی تھی، گود میں بٹھایا کرتی تھی، تجھے لوریاں گا کر سنایا کرتی تھی اور تیرے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اللہم اغفر لنا محمد، اے اللہ محمد کو عزت دے، محمد کو باقی رکھ، محمد کو رفعت دے، محمد کو بلندی دے، محمد کی زبان پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دے، محمد کو بادشاہت دے۔ آج میں تیری بادشاہت دیکھ رہی ہوں، میری خواہش یہ ہے میں تیرے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ میری اور بہن اگر اپنے بھائی کے دروازے پر کوئی فریاد لے کر آتی ہے تو بہن کو ایسے ہی واپس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مانگ پوری کی جاتی ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا تو اس نے ہمیں اور آپ کو آج جمعے کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، ابھی جو میں نے سورت تلاوت کی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹی سی سورت کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے مقام و مرتبہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگار لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کے لیے دنیا کی تمام سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے اور دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے اور اسی طریقے سے دنیا کے تمام کاتبوں کو اس بات پر مامور کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھے، تو دنیا کی تمام کاتب لکھتے لکھتے ختم ہو سکتے ہیں، تھک سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے جتنی بھی سمندر ہے ان کی سیاہیاں خشک ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل اور تام نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند ہے، ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا شخص جنم نہیں لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو۔ آج تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہتر کسی کی سیرت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے بہتر کسی کی صورت نہیں، آپ کی گفتار سے بہتر کسی کی گفتار نہیں، نبی کے مسکرانے سے بہتر کسی کا مسکرانا نہیں، حتیٰ کہ نبی جس دن آئے وہ دن دنوں سے اعلیٰ، نبی جس مہینے میں آئے وہ مہینہ مہینوں سے اعلیٰ۔ نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، نبی کی شان بے مثال ہے۔ اسی شان کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر میں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے سورہ کوثر کے اندر۔ سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کا کسی آیت یا کسی سورت کا کسی خاص مقام پر اترنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنا کسی خاص موقع پر، اور اس سورت یا اس آیت کو نازل کیا گیا ہو اسی موقع اور محل کے اعتبار سے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ تو سورہ کوثر کب نازل ہوئی؟ سورہ کوثر نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے بھی 3 بیٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ چوتھا بیٹا جو تھا وہ حضرت ابراہیم، وہ بیمار تھے، تو مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، اٹکلیاں کی، ہنسی اڑائی اور کہا یہ ہے محمد جو دین کی دعوت دے رہا ہے، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ دین کا نام لینے والا ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، نبی بنانے کے بعد جب آپ کی کوئی اولاد نہ رہی اور آخری بیٹا بھی جب بیمار ہوا تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دینے کے لیے کیا کہا؟ کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے پیغمبر ہم نے تجھے کیا دیا؟ حوض کوثر دیا، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک هو الابتر۔ اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں ابتر، ابتر عربی میں ایسے لفظ کو بولا جاتا ہے جس کی بیٹیاں تو ہو بیٹا نہ ہو، اس کو عربی میں ابتر کہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ تو ابتر ہو گیا ہے، یعنی ان کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑانے کے لیے وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ نبی تو ابتر ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی اس صورت کے اندر اور کہا کہ پیغمبر آپ گھبرائیے مت، آپ مت سوچیے، ان مشرکین مکہ کو بولنے دیجئے کہ نبی تو ابتر ہو گیا ہے، آپ ابتر نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے دشمن جو مشرکین مکہ ہے وہ ابتر ہوں گے۔ کائنات نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد پوری دنیا میں موجود ہے۔ تمام دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو نسلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے جو نسب چلا ہے وہ لوگ ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی تھی اور کہا تھا آپ گھبرائیے مت، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں، آپ ابتر نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے دشمن ابتر ہوں گے۔ آج آپ دیکھیے کوئی نہیں کہتا میں ابو جہل کا اولاد ہوں، کوئی نہیں کہتا میں عتبہ کا اولاد ہوں، کوئی نہیں کہتا میں شیبہ کا اولاد ہوں، کوئی نہیں کہتا میں اخنس بن سوید کا اولاد ہوں، کیونکہ ان کا نام لینے والا آج دنیا میں موجود نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اس بات کی تسلی دے دی گئی تھی کہ آپ گھبرائیے مت، آپ گھبرائیے مت، آپ کے دشمن ابتر ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہے کوثر کے کیا معنی ہے؟ کوثر سے بہت ساری چیزیں مراد لی گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ کوثر سے حوض کوثر مراد ہے، کسی نے کہا کہ کوثر سے بہت ساری بھلائیاں، یہاں تک کہ عرش سے فرش تک، تحت الثری سے عرش معلیٰ تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی رفعتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، تمام کو ایک جگہ جمع کیا جائے اس کو کہتے ہیں خیر کثیر عربی میں، یعنی بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دے دی، چاہے وہ آسمان کی بھلائی ہو، چاہے وہ زمین کی بھلائی ہو، چاہے وہ تاریخ دنیا کی بھلائی ہو، چاہے وہ ظاہر دنیا کی بھلائی ہو، چاہے وہ وسیل الملائکہ کی بھلائی ہو، چاہے وہ صداقت کی بھلائی ہو، تمام کی تمام بھلائیاں اے پیغمبر ہم نے تجھے دے دی، اے پیغمبر ہم نے تجھے دے دی، انا اعطیناک الکوثر۔ اور کیا بھلائیاں دی اللہ تبارک و تعالی نے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اس دنیا میں نہیں تھے، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ جب آپ یتیم پیدا ہوئے
तुम अरब का ये दस्तूर था, अरब का ये रस्म और रिवाज था कि वहां की औरतें क्या करती थी, गांव और देहात से कुछ औरतें आया करती थी और शहर के बच्चों को ले जाकर दूध पिलाया करती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, क्योंकि आपके पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके थे, जब आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दाई उठाने को तैयार नहीं था। दाई बोलते हैं दूध पिलाने वाले को। क्यों? क्योंकि जो गांव और देहात से आती थी, शहर में बच्चों को ले जाया करती थी, उसके बदले में क्या मिलता था? उन्हें मुआवजा मिलता था, महीने का पैसा मिलता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दाई उठाने को तैयार नहीं। वजह ये थी कि आपके बाप नहीं थे, आप यतीम थे। उन्होंने सोचा कि अगर इस यतीम बच्चे को हम घर में लेकर जाएंगे तो इसका पैसा कौन देगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कह दिया कि हमने तुझे तो पैदा यतीम किया था, लेकिन तुझे क्या बना दिया? बुर्र यतीम। तू तख्त पे बैठा, तुझे अर्श पे पहुंचा दिया। तू जमीन पे बैठा, तुझे आसमान पे पहुंचा दिया। तू जमीन पे लोगों के बैठा, ए नबी हमने तुझे जन्नत का वारिस बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भलाइया की और यही माना है इन्ना अतैना कल कौसर के, ए पैगंबर हमने तुझे कौसर अता किया। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दाई उठाने को तैयार नहीं था, उस वक्त कौन उठाई आपको? हजरत दाई हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, वो आपको उठा कर ले जाती है, आपकी परवरिश करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ गोद में जंगल में ले जाती है, बकरियां चराती है। और हजरत दाई हलीमा की एक बेटी थी बीबी शैमा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन थी, हकीकी तो नहीं क्योंकि नसब से नहीं थी। तो दूध के एतबार से जो निस्बत की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको रजाई कहा जाता है। रजाई बहन थी बीबी शैमा, आपको गोद में उठाती थी और दुआ करती थी, अल्लाहुम्मा अब्क़ि लना मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद को बाकी रख, मोहम्मद को इज्जत दे, मोहम्मद को रफ़त दे, मोहम्मद को बुलंदी दे। चुनांचे वो वक्त भी चश्मा फलक ने देखा जब ग़ज़वा हुनैन हुआ। ग़ज़वा हुनैन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फतह कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो मक्के में हुई थी। जब मुशरिकीन मक्का ने आपको सताना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या किए? हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए और वहीं पर रहने लगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया। मक्का को फतह करने के बाद वहां पर जितने लोग थे तमाम लोग क्या करने लगे? इस्लाम कबूल करने लगे, जोग दरजोग इस्लाम में आने लगे। क्योंकि मक्के के लोगों का यह अकीदा था कि जो खाना काबे पर काबिज होगा वो मजहब गलत नहीं हो सकता, इसलिए लोग इस्लाम में दाखिल होते गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया तो ग़ज़वा हुनैन हुआ। हुनैन ये एक जगह का नाम है, एक वादी का नाम है जो मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी है, उसको हुनैन कहते हैं। वहां पर दो कबीला आबाद थे, कबीला बनु हवाज़िन और कबीला बनु सकीफ। ये बहुत जंगजू थे। बहुत से लोगों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, ये लोग इस्लाम कबूल नहीं किए। ये लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, अपने साथ और भी बहुत सारे लोगों को शरीक किया। 30,000 लोगों की जमीयत हो गई इनकी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने थे? 12,000 थे। इन लोगों ने सोचा कि अगर मक्के पर और इसी तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लोगों पर हमला ना किया जाए तो कल जाकर हमें भी इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले की गर्ज से वो लोग तैयार हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग की तैयारी में लग गए। एक शख्स को वहां पर कबीला बनु हवाज़िन और कबीला बनु सकीफ में मुआयने के लिए भेजा। उसके बाद वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतलाता है ये जो दोनों कबीले हैं ये बहुत ज्यादा जंगजू है और तीरंदाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? 12,000 का लश्कर लेकर उनसे जिहाद के लिए गए। तो जिहाद में जा रहे थे, रास्ते में ही कबीला बनु हवाज़िन और बनु सकीफ ने बैक वक्त हमला कर दिया, जिसको कुरान मुक़द्दस में कहा लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवाक़िन कसीरतिन व यौम हुनैन इज़ा अजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत थुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन।
اس میں غزوہ حنین کا پورا واقعہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کے لیے وہاں پر آئے تو اچانک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر حملہ ہوا تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو یعنی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جوش میں کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بلاؤ یا معشر الانصار یا معشر المہاجرین، کہ اے مہاجرین کدھر جا رہے ہو، یہ انصار کہاں جا رہے ہو؟ چنانچہ تمام لوگوں کو بلایا گیا۔ تمام لوگوں نے جو بیک وقت حملہ کیا تو وہ لوگ کیا ہو گئے؟ شکستہ خوردہ ہو گئے۔ جب شکستہ خوردہ ہو گئے بہت سے لوگ بھاگ گئے، اور اصل بات پر آتا ہوں، بہت سے لوگ بھاگ گئے۔ بھاگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 لوگوں کو کیا کیا؟ قید کیا۔ 6000 لوگوں کو جب قید کیا، قید کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ایک جگہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی بی بی شیمہ، ان لشکروں میں جن کو قید کر کے لایا گیا تھا ان کا شوہر بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، آ کر کہنے لگے آپ کی ایک بہن ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری تو کوئی بہن نہیں ہے، کیونکہ نسبی بہن تو نہیں تھی، رضائی بہن تھی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری تو کوئی بہن نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں لاؤ ان کو۔ تو بی بی شیمہ کو لایا گیا، وہ بیٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر کا چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دیا اور کہا کہ میری بہن یہاں پر بیٹھو۔ اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک بی بی شیمہ آپ کون ہیں؟ آپ کو میں نے پہچانا نہیں۔ وہ کہنے لگی اے محمد تو بھول گیا، میں وہی حلیمہ کی بیٹی ہوں جو جنگل میں تجھے لے جایا کرتی تھی، گود میں بٹھایا کرتی تھی، تجھے لوریاں گا کر سنایا کرتی تھی اور تیرے لیے دعا مانگا کرتی تھی اللہم ابقِ لنا محمد، اے اللہ محمد کو عزت دے، محمد کو باقی رکھ، محمد کو رفعت دے، محمد کو بلندی دے، محمد کی زبان پر فصاحت و بلاغت کے ذریعہ بہا دے، محمد کو بادشاہت دے۔ اب میں تیری بادشاہت دیکھ رہی ہوں، میری خواہش یہ ہے میں تیرے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں، میں تیری بہن ہوں، اور بہن اگر اپنے بھائی کے دروازے پر کوئی فریاد لے کر آتی ہے تو بہن کو ایسے ہی واپس نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی مانگ پوری کی جاتی ہے۔ تیری بہن ہوں، میں تیرے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بہن کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگی کہ غزوہ حنین میں آپ نے جنگ کی تھی، اس جنگ میں آپ نے 6000 لوگوں کو قید کیا تھا۔ ان 6000 لوگوں میں جن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، پیروں میں بیڑیاں جکڑی ہوئی ہے، ان 6000 قیدیوں میں ایک میرا شوہر بھی ہے۔ میں اس لیے آئی ہوں، میں اپنے بھائی کے پاس آئی ہوں، فریاد لے کر آئی ہوں، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری بہن اگر تو محمد عربی کے پاس فریاد لے کر آئی ہے، محمد عربی تیرا رضائی بھائی ہے، تو میں تیرے شوہر کو رہا کرتا ہوں، اور تیرے شوہر کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ ان 6000 قیدیوں کو بھی رہا کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی وجہ سے ان 6000 قیدیوں کو بھی رہا کر دیا، اور یہی معنی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے اے پیغمبر میں نے تجھے تو یتیم پیدا کیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے در یتیم بنا دیا، تو تخت پہ بیٹھا تجھے معراج پہ پہنچا دیا۔ یہی معنی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے پیغمبر
ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی عطا کیجیے۔ اسی طریقے سے ان شانیہ کا هو الابتر، یہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی تو ابتر ہو گیا ہے، یہ بے اولاد ہو گیا ہے، آپ کے مذاق اڑا رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ محمد کا نام لینے والا پوری دنیا میں تو موجود ہوگا، لیکن ابو جہل کافر کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کوئی محمد کے علاوہ یہ نہیں کہتا، مشرکین مکہ کے بارے میں یہ نہیں کہتا، کوئی فخر سے نہیں کہتا میں ابو جہل کا لڑکا ہوں، میں عتبہ کا لڑکا ہوں، میں شیبہ کا لڑکا ہوں، بلکہ فخر کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتی ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔